جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب۔ السلام علیکم سر، سعد بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ آپ سوچیں کہ رانا ثناء اللہ اگر جتھے لے کر جی ایچ کیو پر یا کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کرتا اور اس کے بعد اتنے مہینے تک روپوش رہتا اور اپنی روپوشی میں ہی الیکشن لڑ کر الیکشن جیت جاتا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جاتا، آپ خود بتائیں کیا یہ پاسبل ہے؟ اگر تو یہ پاسبل ہے تو پھر میں کہوں گا کہ اس ملک میں انصاف موجود ہے، لیکن آپ دیکھیں یہ 9 مئی کر کے بھی جو ہے یہ آزاد پھر رہے ہیں اور چھوٹے موٹے کارکنوں کو آپ سزائیں دے رہے ہیں، لیکن جو مین کلپریٹس تھے وہ تو عہدوں پر موجود ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اب بھی ان کی حمایت موجود ہے، ورنہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ اس طرح سے دندناتے پھرتے۔ میں ادارتی طور پہ آپ سے مکمل طور پہ اتفاق کرتا ہوں جی۔ اندر کی حمایت کی وجہ سے ہے یا اور کوئی وجوہات ہیں، وہ کسی اور وقت میں اس کا تجزیہ کر دوں گا، لیکن کوئی نہ کوئی بڑے اسٹرانگ ڈرائیورز ہیں جس نے اس غیر معمولی صورتحال کو جنم دیا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے جن کے خلاف مقدمات ریاست نے بنائے، اسٹیبلشمنٹ نے بنائے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بنائے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ دھو کے ایک سائڈ پہ آپ نے رکھ دیے اور اس کے بعد مکمل پریولیج جو ہے وہ ان کو دے دیا۔ رانا ثناء اللہ نے تو جب کچھ نہیں کیا تھا تو ان کی بھویں مونڈ دی تھی۔ رانا ثناء اللہ نے جب کچھ نہیں کیا تھا تو اس کے اوپر ہیروئن ڈال دی تھی اور اس کو جو ہے جیل کال کوٹڑی کے اندر ڈال دیا تھا، اس کو لٹکانے لگے تھے۔ حنیف عباسی نے جب کچھ نہیں کیا تھا تو اس کے کاروبار کو تباہ کر دیا تھا اور اس کے گھر والوں کے اوپر ایسا عذاب مسلط کیا تھا کہ خدا کی پناہ ابھی تک اسے وہ ریکور نہیں کر پائے، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو گنجائش صرف پی ٹی آئی کے لیے ہے جی، تو گنجائش صرف گنڈا پور کے لیے ہے، حماد اظہر کے لیے ہے، شاندانہ گلزار کے لیے ہے۔ رؤف حسن صاحب جس طرح بیٹھ کے ججز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جس قسم کی گندی اور غلیظ زبان ان کے میڈیا ٹاؤٹ سے استعمال کرتے ہیں، وہ صرف انہی کا پریولیج ہے جی۔ تو اگر ریاست کو یہ منظور ہے، اسٹیبلشمنٹ کو یہ منظور ہے تو سو بسم اللہ، کیونکہ جو سب سے زیادہ گالی اور سب سے زیادہ جو جوتی پڑنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ہی پڑنی ہے، اس کو مار رہے ہیں تو، اور مار مار کے جوتیاں جو ہیں، گالیاں دے دے کے، مار مار کے، دھمکیاں دے دے کے، حملے کر کر کے وہ پھر بھی معتبر ہے۔ تو اگر یہی نظام ہے تو ٹھیک ہے، چلنے دیں، تو دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ طلعت بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ میں شہزاد راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ سنتا ہوتا تھا کہ قلم سے جہاد کرنا، اور اس کی ایک واضح مثال آپ ہے۔ مشرف کے دور میں جو بندہ مشرف کے خلاف بات کرے، اس کی غلطیوں کو نکالے، اس کی ہر چیز کو ایکسپوز کرے، جب کیا کچھ ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ عمران خان کا دور دیکھ لیں، گولیاں تک ماری گئیں، اٹھا کے غائب کر دیا گیا، تو آپ بولتے تھے۔ ایون آپ کی کچھ ویڈیو میں اپنے والد صاحب کو بھی دکھاتا تھا، تو میرے والد صاحب کہتے تھے پتر ہے بندہ پاکستان ہی نہیں ہے، پاکستان ہی ہوئے تو اس طرح کی گل نہیں کر سکتا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ طلعت بھائی، آپ کو کتنے بندے دیکھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، آج ہمارے ملک میں جس طرح ہر چیز کا برا حال ہے، تو صحافت کا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی معیار نہیں ہے۔ بہت کم لوگ جو سچی کھری بات کرتے ہیں اور اس طرح مطلب اپنی قوم کو سچائی اور حقائق بتاتے ہیں۔ تو آپ اپنے جیسے اور کتنے طلعت حسین بنا رہے ہیں؟ کیا اس چیز میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ تاکہ اس کو ہم کو ایک طلعت حسین کی نہیں، اس قوم کو بہت سارے طلعت حسین کی ضرورت ہے کہ جن کو یہ ساری قوم سنے اور ان کا کوئی سوچ بدلے، ان کو کوئی سمجھ آئے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے سوال کا جواب آپ لازمی دینا۔ بہت شکریہ جی، آپ نے جو الفاظ کہے میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اور میں یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی غیر معمولی کام کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ صرف میں ہی ہوں جس نے یہ کام کیا ہے، میرا نہیں خیال کہ میرے کام کی وجہ سے کوئی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے،
لیکن مجھے پتہ ہے کہ میرا یہی کام ہے، اور کام کیا ہے کہ اپنی معلومات کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے مشاہدے کے مطابق میں آپ کو اپنی بہترین ایڈیٹوریل ججمنٹ کے سائے کے نیچے یا گائیڈ ہوتے ہوئے اس سے ایک پرسپیکٹیو دے دوں، اور فیصلہ آپ پہ چھوڑ دوں کہ آپ کو وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اور اس دوران یہ کوشش کروں کہ کہیں پر اگر نظام مجھے لالچ دے کر اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تو اس لالچ کو ریزسٹ کروں، واپس اپنے پیشے کی طرف رجوع کروں کہ جب ایسے حالات بنتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور میرے پیشے کے اندر، صحافت کے اندر، تمام صورتحال سے نپٹنے کے جو گائیڈ لائنز موجود ہیں۔ تو یہ ایک میرا کام کرنے کا طریقہ ہے، لیکن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کا خیال ہے کہ میں نے کوئی بڑا تیر مارا ہے۔ کسی ایک شخص کی ضرورت نہیں ہے جی، بنیادی طور پر نظام کو وہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہم جیسے اشخاص کر رہے ہیں۔ ہم کوئی چاند سے باتیں نہیں لے کے آئے، کوئی مریخ کی باتیں نہیں کر رہے، ہم اسی دنیا کے اندر سے کوٹ کرتے ہوئے، اپنے پاکستان کے آئین سے کوٹ کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہدایت ماننے کی صلاحیت نظام میں نہیں ہے تو آپ 24 کروڑ میں سے 23 کروڑ لوگ بھی صحیح بات کریں گے تو نظام نے وہ بات نہیں ماننی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں تجزیے کی کمی نہیں ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے، لیکن نیت میں فطور ہے، اور ایک استحصالی نظام بن گیا ہے جس کا بھونچال، جس کا تلاطم، جس کا طوفان، جس کی تباہی ایک خاص طبقے کے لیے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کے مترادف ہے۔ تو ہمیں جو تباہی نظر آتی ہے ان کو اس میں سے پروفٹ نظر آتا ہے، ہمیں جو ہلچل نظر آتی ہے اس کے اندر سے ان کو اطمینان نظر آتا ہے۔ جب تک یہ ایسا نظام بننا رہے گا، آپ لوگوں سے بات کرواتے رہیں، لوگ بات کرتے رہیں، فرق نہیں پڑے گا۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب میں محمد خلیل بات کر رہا ہوں ڈیرہ اسماعیل خان سے۔ میرا ایک سوال ہے، ابھی جیسے ریسنٹلی ایران کے پریزیڈنٹ نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، تو ابھی پھر جیسے ہی دورہ بھی مطلب مکمل بھی نہیں ہوا تھا تو امریکہ کی جو وزارت خارجہ ہے اس کے اسپوک پرسن نے بیان دے دیا کہ پابندیوں کا سامنا، امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو ایران سے کاروبار کریں گے، جیسے پاکستان نے کچھ معاہدہ کیا۔ تو ڈائریکٹ یہ پاکستان کو ہی بتایا جا رہا تھا۔ تو شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ یہ امریکی پابندیاں ہوتی کیا ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں گائیڈ کر دیں۔ تھینک یو۔ بہت واسٹ رینج آف ایکشنز ہیں جی، جو مختلف معاملات کی بنیاد پر امریکہ امپوز کرتا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ، اور بہت مفصل قسم کے وہ اقدامات ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایسے اقدامات بھی ہیں کہ اگر کسی ملک کے کسی ادارے کے کسی سربراہ کے اوپر انہوں نے پابندی عائد کر دی ہے، پابندیاں اداروں پر اور ملکوں پر نہیں لگتی، صرف وہ اداروں اور اداروں کے اندر سیکشنز پر بھی لگا دیتے، تو وہ شخص جو ہے وہ بین الاقوامی ٹریول نہیں کر پائے گا۔ صرف میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں۔ اس کا بالکل ایکسٹریم اینڈ کیا ہے کہ اگر ملک کے اوپر پابندی لگا دی ہے تو بین الاقوامی طور پر کوئی بینک اس ملک کی ٹرانزیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، ماں سوائے چند ایک علاقوں کو چھوڑ کے جس کے اندر امریکہ کے بینکس کا انفلوئنس نہیں ہے، جو امریکی یا ویسٹرن بینکنگ سسٹم ہے اس کے ذریعے جو ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ قابل قبول نہیں ہوں گی، تو آپ کا سارا بزنس فریز ہو جاتا ہے۔ یو ایس کمپنیاں جو ہیں اس ملک کے ساتھ بزنس ڈیل نہیں کر سکتی، ان کو چیزیں ایکسپورٹ نہیں کر سکتی۔ وہ ملک جو ہے امریکی کمپنیوں کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتا، امپورٹ نہیں کر سکتا ان کو۔ تو اس طرح کی واسٹ رینج آف سینکشنز ہیں جی۔ بین الاقوامی طور پر آپ امریکی ایڈ آپ بند کروا سکتے ہیں، امریکی انتظامیہ کو پابند کر سکتے ہیں کہ بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں، اس طرح ورلڈ بینک اور IMF ہے، اس کے اندر جب بھی ووٹنگ ہو تو آپ نے اس ملک کے خلاف ووٹنگ کرنی ہے کہ اس کو ایڈ نہیں ملے۔ اور آٹومیٹک پابندیاں ہیں، پرو ایکٹیو پابندیاں ہیں، ری ایکٹیو پابندیاں ہیں، تو بڑی واسٹ رینج ہے۔ لیکن ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کی اپنی پالیسی ہے ایران سے متعلق، ہم نے دیکھنا ہے کہ اس پالیسی سے بچ بچا کے ہم اپنے تعلقات کیسے چلا سکتے ہیں۔ یہ کوئی اخلاقی اکھاڑا تو ہے نہیں
کہ آپ اخلاق کا جھنڈا اس کو بتائیں کہ یار تو دیکھنا تو کیا کر رہا ہے، ایسے نہ کر. سو ہمیں سفارتکاری کو، ڈپلومیسی کو مؤثر کرنا ہوگا. یہ دنیا بھر میں کرتے ہیں، مختلف ممالک کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ جی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اچھا شاہ جی، آپ نے تھوڑا سا، میں نے آپ کا ویلاگ سنا تھا ایک، اس میں آپ نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ یہ صحافت کیسے ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ صحافیوں کا جو رویہ ہے، جیسے وہ ایک خاتون کی وہ ویڈیو وائرل ہوئی، اب تو میں نے کافی سارے ویلاگ سنے ہیں، مختلف لوگوں نے اس کو کنفرم کیا ہے کہ وہ کوئی مشہور 2 اینکرز ہیں، ان کی وہ رشتہ دار ہے. تو اس کا کسی آئی جی نے سفارش کی اور پرچہ ہوا، وہ اریسٹ ہوئی، لیکن اس کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی گئی. اس کے بعد اسے چھوڑ بھی دیا گیا اور نامعلوم کسی خاتون کے خلاف پرچہ درج کروا دیا گیا. میں اینکرز کا نام نہیں لے رہا اس لیے کہ آپ پھر وہ ویسے بھی بیپ لگا دیتے ہیں، اور اچھی بات ہے، یہ اچھے آپ نے نام سیٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ کس طریقے سے یہ کام ختم ہوگا کہ یہ لوگ، یہ جو اینکرز ہیں، یہ اب میں لفظ نہیں یوز کر سکتا، یہ ان کی یہ جو، میں اب کیا کہوں، بدماشی میں کہوں گا تو آپ بیپ لگائیں گے، اچھی بات ہے، لگانی چاہیے. تو یہ کیسے ختم ہوگی؟ دیکھیں یہ لوگ اپنے جو عہدہ ہے اس کا ناجائز استعمال کرتے ہیں. آئی جی صاحب نے کیا ہے جناب، آج میں نے ایک ویلاگ سن رہا تھا، وہ بتا رہے تھے کہ آئی جی صاحب اس میں انوالو ہیں. تو یہ کیسے معاملہ ٹھیک ہوں گے؟ آپ کی معلومات درست نہیں ہیں. پہلی بات جس کے اوپر آپ نے تمام سوال، تمام اعتراض، تمام جو ہمارے اینکرز کے اعمال ہیں ان سے متعلق تمام اصطلاحات جو استعمال کی ہیں، وہ جس بنیاد پر کھڑے ہیں وہ بنیاد درست نہیں ہے. جن 2 اینکرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، نام میں لے دیتا ہوں، عامر متین کا اور نسیم زہرا کا شاید آپ ذکر کر رہے ہوں. نسیم زہرا سے متعلق جس ویلاگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ویلاگ درست نہیں ہے، وہ گمراہ کن ویلاگ ہے. نسیم زہرا نے اس معاملے میں نہ کبھی انٹروین کیا ہے، ریکارڈ ول اسپیک فار اٹ سیلف، نہ ان کا کوئی دور پرے کا تعلق ہے اس معاملے کے ساتھ. عامر متین کا ذکر کر رہے ہیں، کسی زمانے میں یہ خاتون ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک تھیں، بہت عرصے سے وہ معاملہ ختم ہو گیا. شی مووڈ آن ود ہر لائف، ہی مووڈ آن ود ہز لائف. تو کمال بات یہ کہ آپ جن کے ویلاگز کو سن رہے ہیں وہ بھی تو ان اے وے اینکرز ہی ہیں نا جی. تو وہ جب آپ کو گمراہ کن پروپیگنڈا فیڈ کرتے ہیں، آپ اس کو بنیاد بنا کر اتنا بڑا مقدمہ آپ نے بنایا ہے، اور پھر آپ نے کہا جی کہ یہ ان کی بدماشی ہے. یعنی اگر بفرض محال جو ابھی تک فیکچوئل ہمارے سامنے آئے، کل کو کوئی اور حقائق سامنے آئیں گے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. فی الحال جو میری انفارمیشن بیس ہے وہ یہی آپ کو مجھے بتا رہی ہے کہ آپ کی معلومات درست نہیں. بٹ سپوز کہ کسی ایک بندے کی وجہ سے یہ کام ہوا، کسی 2 بندوں کی وجہ سے یہ کام ہوا اور انہوں نے اس کو پروٹیکشن فراہم کر دی، جو کہ نہیں ہوا میری معلومات کے مطابق. تو آپ نے سارے اینکرز کو ہی بیچ میں رگیت دیا. یہ اس طرح ہی ہے کہ میں کہوں کہ آپ نے چونکہ یہ سوال کیا ہے نا، اور سوال کی بنیاد غلط ہے، تو میرے پاس جتنے سینکڑوں سوال آئے ساروں کی بنیاد غلط ہے، اور پھر میں آپ کے سوال کو بنیاد بنا کے ان ساروں کو کہوں کہ یہ جو آپ نے بدماشی پھیلائی ہوئی ہے نا جی، کہ جی آپ جو ہے وہ غلط سوال بھیجتے ہیں اور متاثر ہو جاتے ہیں، تو پھر بتائیں نا جی پھر ہم کیا کریں اس کا. کتنا انفیئر ہوگا ان تمام لوگوں کے ساتھ جنہوں نے جینوئن سوال بھیجے. تو گزارش یہ ہے کہ معاملے کو پھیلانے سے پہلے اس کی تحقیق تو کر لیا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس بندے تک محدود رکھیں نا. آپ نے ساروں کو ہی ایک ڈنڈے کے ساتھ ہانک دیا. تو میں تو یہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا، اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو مہربانی ہے آپ کی، اگر نہیں مانے تو پھر ظاہر ہے پاکستان میں تو ایسے ہی چلتا ہے. السلام علیکم طلعت صاحب، میرا نام کامران کیانی ہے. وہ تھوڑی رہنمائی فرما دیجئے ملک کے غلاموں کے لیے، کیونکہ جنرلز، ججز، جرنلسٹ، پراپرٹی ٹائکونز اور مافیاز کے علاوہ یہ تو 5% ہیں، اور باقی جو 95% ہیں وہ تو سارے غلام ہی ہیں. تو ان غلاموں کے لیے کوئی مشورہ دیجئے کہ پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فل کورٹ اجلاس ہوا، جس میں جناب 7 ججز نے اپنے آپ کو بالکل ابو دی لا کہہ لیں بنانے کی کوشش کی، اور کہا جی کہ جی
ہمیں جی بڑا ایجنسیوں کی طرف سے تنگ کیا جاتا ہے، اور اس میں جی پھر یہ پریس ریلیز جاری ہوئی کہ جی آئندہ جو ہے اگر کسی کو انٹرفیئرنس ہوئی اور کسی جج کو بھی، چاہے وہ ٹرائل کورٹ ہی کا کیوں نہ جج ہو، اگر اسے کسی نے اپروچ کیا کسی ایجنسی والے نے، تو انسٹیٹیوشن کی طرف سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہ خود ججز اگر جب اپنا ٹلٹ کسی ایک جماعت کی طرف کریں گے، جیسے ثاقب نثار، مظاہر نقوی، ان کا تو پروون ہے کہ یہ ان کا ٹلٹ پی ٹی آئی کی طرف تھا۔ اچھا پھر اسی طرح ابھی موجودہ سیٹ اپ میں دیکھ لیں، ان ساروں کا ٹلٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے، اور اسی طرح جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، وہ جس طرح دے رہے تھے ریلیف پی ٹی آئی والوں کو، بائی ون گیٹ ون فری والا، کوئی مانگتا ہے ایک ریلیف تھا اس کو 2 مل جاتے تھے۔ جیسے حماد اظہر کے 61 کیسز جو ہے وہ اس کو 15 منٹ میں بھی، اس سے بھی کم ٹائم میں ان کو بیل مل گئی۔ تو اسی طرح اب جرنلسٹ کی طرف آ جائیں تو جتنے بھی جرنلسٹ ہیں، کسی ایک کے خلاف بات ہوتی ہے، پچھلے دنوں جس طرح متی اللہ جان اور احمد میر کے خلاف سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی تھی، وہ ظاہر ہے ان کی بائسنس الگ ہی نظر آ رہی تھی، تو سارے جرنلسٹ اکٹھے ہو گئے جی نہیں جی نہیں جی، یہ تو بڑی انٹیگریٹی ہے ان کی اور ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جناب کسی کوئی وکیل کو کر جائے لا قانونیت اور کوئی لا بریکنگ کر دے تو سارے وکیل اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تھوڑا سا غلاموں کی رہنمائی فرمائیں کہ کیا ان کے لیے جو ہے وہ سکون صرف قبر میں ہی ہے؟ آپ کا لمبا سوال نما کمنٹ تھا۔ آپ اپنے ویوز کے اظہار کے انٹائٹل ہیں، اور یہ فورم بنا ہی اس لیے ہوا ہے کہ آپ اپنے ویوز کا اظہار کریں۔ میرا ان ویوز سے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے۔ جہاں تک میں ایلیٹ پریویلیج کی بات کر سکتا ہوں کہ جو پریویلیج کلیم کیا جاتا ہے، امیونٹی فرام دا لا اور ان ایکول اپلیکیشن آف دا لا، یعنی میں اور آپ اگر چلان کے مرتکب ہیں، ایسا جرم کیا چلان کے مرتکب پائے گئے ہیں کہ جی ہونا چاہیے ان کا چلان، تو وہ چلان ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ پروٹوکول والی گاڑی جو ہے وہ ٹوں ٹوں کرتی ہوئی جا رہی ہے اور سارے اس کے لیے اشارے کھل جاتے ہیں اور اس میں سے گزر جاتی ہے۔ تو سڑکیں تو ہمارے پیسوں سے بنی ہوئی ہیں نا جی، تو اطلاق سب پہ ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کے اندر جرنلسٹ کو بھی شامل کر دیا، چلیں وہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے۔ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جن پریویلیج طبقات کا آپ نے اس کے علاوہ ذکر کیا ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر ہیں، ان کے پریویلیجز، ان کی امیونٹیز، ان کی نزاکت کرٹیسزم کے حوالے سے اور ان کی سینسٹیوٹیز کرٹیسزم کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے۔ صحافیوں کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے ہر قسم کے عذاب آتے ہیں، کچھ پریویلیج بھی ہیں لیکن عذاب آتے ہیں اور بھگتنے بھی پڑتے ہیں، بھگتتے بھی ہیں لوگ۔ بہرحال آپ نے ان کو کلب کر دیا۔ بنیادی بات جو آپ نے کی وہ یہی ہے کہ اس نظام کے اندر جب تک آپ نے ایک تعصب کو جسٹیفائی کرنے کا طریقہ کار بنایا ہوا ہے، تو وہ طریقہ کار جب تک جاری رہے گا تو تعصبات کی بھرمار رہے گی، قانون باندھی بن کے رہ جائے گا۔ تو تعصبات کیسے پکڑے جاتے ہیں؟ دوسرے نظاموں کے اندر اس کا بڑا احسن طریقہ موجود ہے۔ اگر پیٹرن آف بیہیویئر ہے جس کے اندر آپ ٹلٹ آپ کی نظر آتی ہے تو آپ کو پھر ایک خاص طریقے سے ڈیفائن کر دیا جاتا ہے، اور اگر آپ قانون کی وائلیشن کرتے ہوئے پائے جائیں اپنی ٹلٹ کی وجہ سے تو اس کو آپ کو سزا مل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے جی، یہاں پہ آپ تعصب کو وقتی حالات کے ساتھ جوڑ کر اس کو بڑا منافع بخش کاروبار بنا سکتے ہیں۔ تو اگر ثاقب نثار نے اپنے آپ کو خاص طریقے سے پروجیکٹ کیا سیاسی حالات کے ساتھ مطابقت رکھ کے، اور اس کے علاوہ کھوسا ہے، اس کے علاوہ بندیال ہے، مطلب یہ تمام لوگ جو ہیں یہ کہاں سے آئے تھے اور کیا کر رہے تھے؟ جو فوجی حکمران رہے ہیں ان کا بھی یہی طور طریقہ ہے۔ جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی دیکھیں حالات کے مطابق کس طرح اپنے آپ کو گھماتے ہیں۔ تو نظام بنا ہی ان لوگوں کے لیے ہے۔ غلام کا لفظ آپ نے استعمال کیا، جن کے رائٹس نہیں ہوتے، لیکن میرے خیال میں یہ ایسے غلام ہے کہ جن کا استحصال بھی ہوتا ہے، صرف غلامی نہیں ہے، نظام کی استحصالی قسم کی غلامی ہے۔
اس کا سلوشن جب تک یہ نظام ایلیٹ کو سرو کرتا رہے گا، یہ نظام چلتا رہے گا، اور یہ چل ہی اس وجہ سے رہا ہے کہ ایلیٹ کو سرو کرتا ہے۔